www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب تحريم سب المسلم بغیر حق. بہت دنوں سے حقوق العباد کے مسائل چل رہے ہیں. حقوق العباد کا معنی ہوتا ہے بندوں کے حقوق. ایک ہے اللہ کے حقوق، ایک ہے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق بھی بہت محترم الشان ہے، بندوں کے حقوق بھی بہت محترم الشان ہے. بندوں کو ایسی تکلیف نہ پہنچائی جائے جس سے کسی کا دل دکھے. بندوں کے ساتھ ایسے معاملات نہ کیے جائیں جس کی بنیاد پر ان کو تکلیف ہو، جس کی بنیاد پر اس کا دل ٹوٹے. بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یوں ارشاد فرمایا: الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. الراحمون یرحمہم الرحمن، اے رحم کرنے والوں، رحمان تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کو ایذا نہ پہنچانا، ان کو ٹھیس نہ پہنچانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو گرانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا مومن کے دل کو توڑنا جرم ہے. اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے حضرات صحابہ کو سوال فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم. صحابہ جانتے تھے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10ویں تاریخ ہے، لیکن صحابہ سمجھے کہ شاید کوئی نیا نام ہوگا، اس لیے فرمایا اللہ و رسول عالم. فرمایا الیس یوم النحر، آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ. فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. حضرت نے فرمایا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. حضرت صحابہ سمجھے کہ شاید کوئی نیا مکان، کوئی نیا نام دیا جائے گا. فرمایا یہ حرم نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کا سوال کرنے کے بعد دلوں میں عظمت بٹھائی. ان تینوں کی سوال سے عظمت بیٹھتی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے بالکل اونٹنی پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ساتھ بیٹھے ہیں تو یقیناً فوراً سن لیتے. لیکن روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو معاذ کہنے لگے لبیک و صادق یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں خدمت میں. تھوڑی دیر حضرت خاموش ہو گئے. یا معاذ، فرمایا لبیک و صادق یا رسول اللہ. تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. یا معاذ، فرمایا لبیک و صادق یا رسول اللہ. 3 مرتبہ سوال کر کے ان کے دل کو اپنی طرف متوجہ کیا اچھی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو بات کہنا چاہتے تھے وہ بڑی محترم شان بات تھی، بڑی عظمت والی بات تھی. حضرت نے ارشاد فرمایا معاذ سنو، اللہ کے حقوق بندے پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، حضرت آپ زیادہ جانتے ہیں کیا حقوق ہے. فرمایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا بھاگیدار اور پارٹنر نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے.
کسی چیز میں نہ صفات میں نہ ذات میں کسی چیز میں شریک نہ کیا جائے. ابھی جمعرات کو ہمارے وہاں کتھور میں اجتماع تھا. اللہ نے دل میں اسی وقت ایک بات ڈالی. میں نے کہا دیکھیے ہم عدم میں تھے, ہم وجود میں نہیں تھے. ہم کہاں تھے؟ ہم مٹی کے ذرات میں تھے. نہ معلوم ہم کہاں کہاں ہوں گے, کون سے کھیت کے ذرات میں پڑے ہوں گے, کون سے دانے کے اندر ہم پڑے ہوں گے. انہی مٹی کو تو اللہ نے چاول بنایا, گیہوں بنایا. یہ چاول گیہوں مٹی ہی تو ہے. اور اس کی مثال لے لیں کہ انہی چاول اور گیہوں کو 2-3 سال ویسے ہی چھوڑ دیں, پھر یہ مٹی ہو جاتا ہے. تو یہ سب مٹی ہے. یہ پھل فروٹس جتنے ہیں یہ سب مٹی ہے. یہ سارے درخت یہ سب مٹی ہے. تو ہم مٹی کے ذرات میں تھے. ان مٹی کے ذرات سے گلے میں آئے, اناج میں آئے, پھل فروٹس میں آئے. مرد نے کھایا, باپ نے کھایا, اس کے اندر نطفہ بنا. اس نطفے کو اللہ نے اپنے حکم سے اپنے صحیح طریق پر خواہشات کے پوری کرنے کے حکم کے ساتھ ایک عورت کے رحم میں پہنچایا, ایک ہماری ماں کے رحم میں پہنچایا. اور اس پر حق تعالیٰ نے ایک شکل تیار کی, بڑی خوبصورت شکل, بہترین قسم کی چہچہاتی شکل, دیکھنے سے دل اس کی طرف مائل ہو, ایسی بہترین خوشبو, ایسی بہترین صورت حق تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اور ایک وقت مقرر ہو جانے پر پھر وہ اس دنیا میں لے آیا. معلوم ہوتا ہے ہم عدم میں تھے, ہم نہیں تھے دنیا میں. تو عدم میں تھے, یہ ہمارا مبدا ہوا, یہ ہماری ابتدا ہوئی. یاد رکھو ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا. یہ مکان پہلے نہیں تھا, آپ نے بنایا تو یہ ابتدا ہوئی. اسی طریقے سے یہ لاؤڈ اسپیکر پہلے نہیں تھا, ہم نے بنایا, یہ اس کی ابتدا ہوئی. یہ کتاب نہیں تھی, اس کو بنایا, یہ اس کی ابتدا ہوئی. ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو. اللہ ہمیشہ سے ہے, اس کی ابتدا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, اس کے مبدا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. مبدا اس کا ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے, اس کا مبدا ہوتا ہے. اور ہمارا ایک مبدا ہوا, ہماری ایک ابتدا ہوئی, اور اس کے بعد ایک معاد ہوا. معاد کا معنی ہمارا انجام, ہمارا نتیجہ, اس دنیا سے رخصت ہونا, اور وہ موت, اور موت کے بعد قبر, پھر برزخ, پھر فلاں, پھر فلاں. بہرحال اس دنیا سے رخصتی, یہ ہمارا معاد ہوا. تو ایک مبدا ہوا, ایک معاد ہوا. ہم دنیا میں نہیں تھے, حق تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا. یہ دستور ہے, یہ اصول ہے, یہ قانون ہے کہ وہی انسان کچھ دے سکتا ہے جو اس کا مالک ہو. جو اس کا مالک نہ ہو وہ دے کہاں سکتا ہے. یہ مسلم مسئلہ ہے. میں کتاب کا مالک ہوں تو آپ کو کتاب دوں گا, میں پیسوں کا مالک ہوں تو آپ کو پیسے دوں گا, میرے پاس مکان ہے زائد تو میں آپ کو مکان دوں گا, میرے پاس زمین ہے تو میں آپ کو زمین دوں گا. جو انسان مالک ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے. دنیا میں کوئی انسان وجود کا مالک نہیں ہے, وجود کا مالک صرف اللہ ہی ہے. معلوم ہوتا ہے وجود ہمیں اللہ ہی دے سکتا ہے. کوئی ولی, کوئی بابا, کوئی مزار, کوئی مندر کا پجاری ہمیں وجود نہیں دے سکتا, اس لیے کہ وہ خود اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے. وہ خود وجود میں اللہ کا محتاج ہے. وہ ہمیں وجود کیسے دے گا؟ وجود وہ دیتا ہے جو وجود اس کی ذاتی صفت ہے, وہ اس کا مالک ہے, وہی وجود دیتا ہے. تو بہرحال اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں, صفات میں کہ کوئی دنیا میں رزق دیتا ہو, قطعاً نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. رزق کون دے گا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, وہ قوت والا, وہ طاقت والا. ہاں دکان نہیں چلتی, فلاں نہیں چلتا, یہ عاملوں نے تو ایک کاروبار بنا رکھا ہے, جاؤ گے فوراً یہ کہیں گے کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہمارے پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پیر گزرے ہیں, بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. وہ یوں فرمایا کرتے تھے, عامل نہ بنو کامل بنو, عامل نہ بنو کامل بنو. فرمایا عامل بننے پر اللہ کی نصرت نہیں آتی, کامل بننے پر اللہ کی نصرت آتی.
اگر ہم کامل بنیں گے اللہ کی مدد اترے گی. ہمارے اندر نماز کا کمال ہو, روزوں کا کمال ہو, زکوٰۃ کا کمال ہو, حج کا کمال ہو, اچھے اخلاق کا کمال ہو, معاف کرنے کا کمال ہو. یہ کامل چیزیں, اس سے کمال پیدا ہوتا ہے. اس سے ہم کامل بنیں گے تو اللہ کا نظر کرم ہمارے اوپر, نظر عنایت ہمارے اوپر ہوگی. آج ایک عام طور پر یہی کہیں گے آپ کو کسی نے کچھ کر دیا, آپ کی دکان بندش کر دی ہے. بھلا جو خود اپنی بندش نہیں کر سکتا ہے وہ دوسروں کی بندش کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کا چاہتا ہوں رزق کا وسیع کرتا ہوں, جس کا چاہتا ہوں رزق کا تنگ کر دیا کرتا ہوں. یاد رکھو حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رزق میں تنگی پیدا کر دوں گا. یہ تنگی کا پیدا کرنا ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. دیکھو مختلف طرح پر ظہور ہوتا ہے ہماری نحوستوں کا. یا تو اللہ فوری طور پر تنگی پیدا کر دیتا ہے, اور ایسی تنگی پیدا کر دیتا ہے دکان نہیں چلتی, کاروبار نہیں چلتا, مسئلہ کوئی گھر میں ہو گیا, پریشانیاں کھڑی ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہوگا. ہاں میرے بھائی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف, توبہ کر لیں ہم اللہ کی طرف. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اب تعالیٰ آنے والے رزق میں تاخیر کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ایک مسئلہ تھا بننے والا تھا کہ رک گیا, ایک مسئلہ تھا بننے والا تھا کہ رک گیا. میرا مکان میں نے بیچنے کے لیے رکھا, بس بنتے مسئلہ بند پڑ گیا اور آگے چل نہیں سکا. اللہ تعالیٰ رزق میں تاخیر کر دیتا ہے. اور کبھی اللہ کی طرف سے مسائل ڈال کر کے اللہ تعالیٰ گناہوں پہ ہمیں یہ سب تنبیہات ہے. وہ رحمان ہے, وہ کبھی بندوں کو مومنوں کو عذاب نہیں دیتا ہے, وہ اپنے ایمان والوں کو. یہ تنبیہات ہے تاکہ جیسے ماں مارتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے کہ بچہ سنور جائے اور بن جائے, باپ مارتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے بچہ سنور جائے. رحمان خدا بھی جو ہے وہ تنبیہ کر کے کہتا ہے یہ سنور جائے, گناہ سے توبہ کر لے, صلاۃ الحاجت پڑھ لے, صلاۃ التوبہ پڑھ لے اور مجھ سے مانگ لے, میں اسے معاف کر دوں گا. یہ سب تنبیہات ہیں. اسی لیے میں نے غالباً کسی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرات علماء نے, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی کہ دنیا میں مانگنے کا طریق یہ ہے کہ کوئی چادر بچھا کر مانگتا ہے, اور کوئی رومال بچھا کر مانگتا ہے, اور کوئی تپیلی لے کر مانگتا ہے, اور کوئی برتن لے کر مانگتا ہے, اور کوئی کشکول لے کر مانگتا ہے. جیسے آپ مانگنے والوں کو دیکھتے ہیں مختلف طریق پر لوگ مانگا کرتے ہیں, لیکن رب نے فرمایا مجھ سے مانگنے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. مجھ سے جب مانگے گا تو نہ رومال کی ضرورت, نہ چادر بچھانے کی ضرورت, نہ تپیلی کی ضرورت, نہ برتن کی ضرورت, نہ کشکول کی ضرورت. بس میرے دیے ہوئے دونوں ہاتھ کو اٹھا لینا اور اسی کو اٹھا کر تو مانگ لے گا, میں تجھے عطا کر دوں گا. تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ نے مانگنے کے لیے ان دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا. شاہ صاحب فرماتے ہیں حکمت اس میں یہ ہے, رب کریم اشارہ کرنا چاہتے ہیں میرے بندے رات میں تو سویا تھا اور رات 2 بجے تجھے میری یاد آ گئی, اور بستر میں سوتے سوتے تجھے تیرا گناہ یاد آ گیا, اور رحمان کی رحمانیت تجھے یاد آ گئی. ایسے وقت میں تو کہاں چادر تلاش کرے گا, رومال تلاش کرے گا, برتن تلاش کرے گا؟ ارے وہیں بستر میں پڑے پڑے بغیر وضو کے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا, میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں گا. اس لیے اس نے ان چیزوں کا بھی ہمیں مانگنے کے موقع پر محتاج نہیں بنایا کہ ان چیزوں کو تلاش کریں اور پھر اللہ کے دربار میں مانگے. فرمایا ویسے ہی مانگ لے تو میں تو اسی کے ذریعے سے تجھے عطا کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی آپ دعائیں دیکھ لو, حضرت یوں ہی دعا کر رہے. ہاں کبھی حضرت کو بہت جذب آ گیا, وزد آ گیا دعا کے اندر, جیسے عرفہ کے میدان میں آیا, یا اور بعض موقعوں پر صلاۃ الکسوف اور سورج گرہن کی نماز کے موقع پر جیسے حضرت کو وزد آ گیا تو حضرت دعا کرتے 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 اتنے ہاتھ اٹھا دیے, یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہم نے حضور کے بغل کی سفیدی دیکھ لی.
یہ حضرت کے وزد کی کیفیت تھی کہ یوں اتنے لمبے ہاتھ کر کے حضرت سے دعا مانگی، ورنہ عموماً حضرت کے دعا مانگنے کا یہ طریقہ تھا کہ سینے کے سامنے ہاتھ رکھتے تھے، اور ہاتھ اٹھانا یہ انسان کی اپنی تواضع کی دلیل ہے۔ انسان ہاتھ اٹھائے اپنی دعاؤں میں، یہ تواضع کی دلیل ہے، اور ہاتھ بھی اٹھانے کا سلیقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا ہے، اپنے سینے کے سامنے رکھا ہے، یہ نہیں کہ دعا میں ہم یوں کھیلتے رہے، کوئی یوں کرتا ہے کوئی اس طرح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی آپ دنیا میں بادشاہ کے دربار میں، گورنر کے دربار میں، ارے چھوڑو گورنر اور سب بڑے بڑے ہیں، کلکٹر آپ کا ہوتا ہے، جو اس کلکٹر کے دربار میں بھی جب جاتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ یوں بیٹھتے ہیں۔ اب میمورنڈم دینا ہے تو کھڑے ہو کر یوں بڑے ادب کے ساتھ اس کے پاس کاغذ پیش کرتے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ میمورنڈم اس کو دے رہے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے آپ دے رہے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی طریق۔ اللہ اکبر، وہ میرے جیسا ایک انسان ہے جس کو ضرورتیں لگی ہوئی ہے، صرف ایک پوسٹ اس کو مل چکی ہے کہ وہ ہمارا بڑا ہے، حاکم بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس کے ادب اور تعظیم میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ساری کائنات کے مالک سے ہم مانگنے پر آئے اور کھیلتے کھیلتے مانگے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جس کا دل غافل ہوتا ہے، جو کھیل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ سے مانگے تو ایسے مانگے۔ اچھا، اللہ کے نبی کی ایک عادت اور تھی، جب دعا کی بات آئی تو دعا کے آداب بھی سیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بات اور تھی، جب دعا کرتے تھے تو پہلے حضرت کے جل شانہ کے، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کی خوب تعریف فرماتے تھے۔ ایک دعا ہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزبہم، یہ حضرت نے خندق کے موقع پر دعا فرمائی۔ اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کے اتارنے والے ہمارے مولا، اے جلدی حساب لینے والے ہمارے رب، سریع الحساب، اے جلدی حساب لینے والے ہمارے رب، یہ دشمن ہمارے سامنے آئے ہوئے، اے اللہ تو ان کو ہلا کر رکھ دے۔ تو ذرا اللہ کی تعریف بھی تو پہلے کرے۔ یہاں تو ہاتھ کیا اٹھائے کہ شروع کر دیا 56 کروڑ کا چوتھائی مل جائے، 56 کروڑ کا، یہ بھی کوئی دعاؤں کے طریقے ہیں؟ ہاتھ اٹھایا اور شروع کر دیا، اللہ میرا قرضہ ہے، میرے قرضے کی صورتیں پیدا فرما دے۔ پہلے اس رب کی تعریف کرو اپنی زبان میں، اے کتاب کے اتارنے والے، اے میری ذات کے مالک، اے میرے بچوں کے مالک، اے میری بیوی کے مالک، اے آسمانوں کے مالک، اے زمینوں کے مالک، اے آفتاب کے مالک، اے چاند کے مالک، اے رزاق، اے فعال لما یرید، اے ہر چیز میں کارگزار مولا، ہر جگہ پر تیری ہی شان تجھے زیب دیتی ہے۔ اے اللہ، ایک عاجز، ایک ناتوا، ایک بے بس، ایک مظلوم اور ایک حقیر اور ایک ذلیل اور ایک متواضع اور ایک مٹا ہوا اور ایک پریشان حال تیرا بندہ ایک کریم دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے کریم مولا سے مانگ رہا ہے، اللہ تو میری ضرورت پوری کر دے۔ اس طرح دعا کریں، خدا پاک کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب دعا قبول نہ کرے۔ دعا کے آداب ہے، دعا کے طریقے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں وہ دعاؤں کے طریقے بتائے کہ تم اپنے رب سے کیسے مانگو گے، کیسے اس کے سامنے گر گڑاؤ گے، کیسے اس کی تعریف کرو گے۔ حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف میں ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ قرآن میں خود اس نے اپنی تعریف کی اور بندوں سے کہا میرے بندو تم یہ تعریف کے کلمات بولو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ خود اللہ جگہ جگہ اپنی تعریف کر رہا ہے اور بندوں سے کہا میرے بندو تم یہ تعریف کے کلمات میرے بولو۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ جو بندہ تعریف کرے گا یقیناً اللہ اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جائے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سا دن؟ فرمایا یوم النحر۔ کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ۔ اچھا کون سی جگہ؟ حرم پاک۔ اب آگے اللہ کے نبی نے فرمایا
ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں خوب یاد رکھو، ان دماءکم تمہارا خون، و اموالکم تمہارا مال، و اعراضکم تمہاری عزت ایسے محترم ہے، ایسے محترم ہے، ایسے محترم ہے جیسے حرم پاک اور کعبۃ اللہ محترم ہے. صحیح ترین روایت بخاری اور مسلم کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ محترم ہے. حضرت نے مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت ایک کعبۃ اللہ کے برابر بتائی، اور یہ فرمایا کہ ایک کعبہ کو توڑنے پر وہ پتھر ہے، اتنی تکلیف نہیں، لیکن ایک مومن کے دل کو الزام لگا کر، تانا دے کر، پریشان کر کے، گالی دے کر، بیجا طور پر لان تان اور ملامت کر کے اگر تم نے توڑ دیا تو یاد رکھو تم نے کعبہ کو توڑنے سے بڑا خطرناک کام کر دیا. یہ میں ویسے نہیں بول رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے حدیث کی روشنی میں، اور وہ بھی صحیحین کی روشنی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے حقوق بھی ہے، بندوں کے حقوق بھی ہے، دونوں کو ہمیں ادا کرنا ہے. اور حقوق العباد کے مسائل چل رہے ہیں کہ بندوں کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کریں. اسی میں آج فرمایا تحریم سب المسلم بغیر حق کی، ناحق طور پر کسی مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، حرام ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو ان کی کسی مسئلے کے بغیر اگر ان کو کچھ تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو یاد رکھو وہ ان پر الزام لگانے والے ہوئے اور کھلم کھلا گناہ میں مبتلا ہوں گے. وَإِثْمًا مُبِينًا، کھلم کھلا گناہ میں مبتلا ہوں گے. نماز چھوڑنے والے کو ہم نے مجرم سمجھا، روزہ چھوڑنے والے کو ہم نے مجرم سمجھا، حج نہیں کرتا ہے ہم نے مجرم سمجھا، زکات نہیں دیتا ہے ہم نے مجرم سمجھا، اور ایک آدمی دوسروں پر الزام لگا رہا ہے ہم اس کو مجرم نہیں سمجھتے. ایک آدمی دوسروں کو بدنام کر رہا ہے بلا وجہ، ہم اس کو مجرم نہیں سمجھتے، بلکہ سماج اس پر کہتا ہے بہت اچھا کیا ہے. یاد رکھو حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا تھا اور اس کے گناہ پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا تو اس کو گناہ کرنے کا جتنا گناہ ہوا آپ کی خوشی پر آپ کو اتنا ہی گناہ ہوا. حالانکہ آپ نے وہ کیا نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کے خوش ہونے پر اتنا ہی گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں حقوق العباد بھی جو ہے بھائی بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بلکہ آپ نے بار بار روایتیں سنی ہوگی، بار بار روایتیں سنی ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، میں میرے حقوق کو تو میں چاہوں گا قیامت میں معاف کر دوں گا. میرے حقوق نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، میرے حقوق جو کمی ہو گئی ہے میں چاہوں گا تو معاف کروں گا. لیکن اگر تو نے دنیا والوں کے حقوق پامال کیے ہیں تو پھر معافی مجھ سے نہ مانگنا، اس سے مانگنا. اگر دنیا میں اس نے معاف کر دیا تو تو صاف ستھرا ہو کر آئے گا، اور اگر تو دنیا میں تو نے معافی نہیں مانگی اور اس نے معاف نہیں کیا اور آخرت میں ویسے ہی آ گیا تو آخرت میں وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. حقوق العباد کا مسئلہ بہت تیرا ہے، بہت تیرا ہے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ وقت پہلے ارشاد فرمایا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. بخاری شریف میں تو اتنا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہوگا. لیکن سنن کی روایتوں میں
ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے، حضور نے فرمایا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میری وفات سے پہلے مجھ سے بدلہ لے لو، قیامت میں محمد تم کو ادا نہیں کر سکے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا ہوگا وہ کہہ رہا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ احد میں آپ صفے درست کر رہے تھے، میں بھی صف میں کھڑا تھا اور آپ نے مجھے یوں کوڑا مارا تھا سب سیدھی کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا میرا بدن ہے، لے لے بدلہ اپنا۔ صحابی فرماتے یا رسول اللہ اس وقت تو میرے اوپر کا کرتا نہیں تھا، کھلے بدن پر آپ نے مارا ہے۔ حضرت نے اپنا کرتا ہٹایا، کھلے بدن مان لے تو صحابی چمٹ پڑے مہر نبوت سے جو پیچھے تھی اور چمٹ کر بوسے دینے لگے۔ فرمایا حضرت میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بدلہ لینا نہیں تھا، مجھے تو مہر نبوت کو بوسا دینا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو ہماری تربیت کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن قربان جائیے اس رسول پر کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو، میں قیامت میں تمہارا بدلہ ادا نہیں کر سکوں گا۔ دنیا کا کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی ولی، کوئی ابدال، کوئی غوث، کوئی قطب، دنیا کا کوئی بھی دین کا بڑا یا دنیا کا بڑا اگر کسی کو ستایا ہے تو میرے بھائیوں دنیا ہی میں معافی تلافی کا مسئلہ ہونا چاہیے، آخرت کا مسئلہ بڑا تیرا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والذین یوفون والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ روایت میں ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ مسلم شریف کی بھی یہ روایت ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فاسق کا معنی کیا ہے؟ فاسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، سباب گالی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا بعضوں نے یوں کہا کہ سباب کا ترجمہ شرمگاہ، معلوم ہوتا ہے کسی نے کسی کو شرمگاہ کی گالی دی۔ بعضوں نے کہا کہ دل دکھانے والی کوئی بھی بات۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا حدیث شریف کا کہ تم نے کسی مسلمان کو ایسی بات کہی جس سے اس کا دل دکھا، فسوقن، اس نے فسق کیا یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ وقتالہ کفر، اور مومن سے بلا وجہ لڑنا، بلا وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی وجہ تھی، کسی وجہ سے آپ کی بول چال ہو گئی، بلا وجہ کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ روایتوں میں ہے حضرات صحابہ میں کبھی ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے باقی تھے، عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دونوں بڑے صحابی ہیں، دونوں انصاری صحابی ہیں۔ کعب ابن مالک کی ملاقات عبداللہ ابن حضرت سے مسجد نبوی میں ہو گئی۔ کعب ابن مالک نے فرمایا پیسے لاؤ، ہمارے پیسے باقی ہیں۔ عبداللہ ابن حضرت نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کتنے دنوں سے میں تمہارا پیچھے لگا ہوا ہوں، تم میرے پیسے نہیں دیتے، وعدہ پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا۔ دونوں کی آواز بلند ہو گئی، کچھ لڑنے کی بولنے کی شکل ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تھے، چونکہ یہ مسجد نبوی میں آواز بلند ہو گئی، حضرت نکلے جلدی جلدی۔ حضرت نے دونوں کی بات سنا اور کعب بن مالک کو فرمایا یعنی آدھا لو آدھا معاف کرو۔ عبداللہ ابن حضرت کو یہ اشارہ کیا کہ آدھا دے دو، دونوں صحابی راضی ہو گئے۔ کعب نے فرمایا حضرت میں آدھے پر راضی ہوں لینے پر۔ عبداللہ ابن حضرت نے کہا حضرت میں شام تک میں انتظام کر کے آدھا دے دیتا ہوں۔ صلح کرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں کو ملا دیا۔ تو کسی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا لیکن اس میں بھی 3 دن سے زائد کا تعلق نہ رکھے، ٹھیک ہے مسئلہ ہو گیا لیکن 3 دن سے زائد کا۔ یہ روایت ہے وقتالہ کفر کا معنی بلا وجہ کی لڑائی، کوئی وجہ نہیں تھی اور بلا وجہ کی لڑائی ہوئی اور ہم نے کسی کو ذلیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نے کفر جیسا عمل کیا، کافروں جیسا عمل کیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا تھا، یہ ایک نعمت ہوئی، اور تم نے بلا وجہ ان کے ساتھ لڑائی کی تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور ناشکری کرنے کو کفر کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَقِتَالُهُ کفر، تم نے کفر جیسا عمل کیا، کافروں جیسا عمل کیا، تو لڑائی کا مزاج نہیں رکھنا چاہیے۔ بعضوں کا مزاج ہر وقت لڑنے کا، ہر وقت رات تک میں کوئی نہیں ملتا تو دیوار میں بھی مکہ مار کر سوتے ہیں۔ بہرحال لڑائی ضرور کریں گے، یہ مزاج بہت خراب مزاج ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا مبغوث ترین انسان الد الخصم، لڑاکو مزاج، لڑنے والا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نزدیک مبغوث ترین، یعنی اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، اللہ کا غضب اس پر اترتا ہے۔ یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے، انسان کو اپنا دل وسیع رکھنا چاہیے۔ ہوتے ہیں جب ساتھ رہتے ہیں مسائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایسے مسائل تو آتے ہی ہیں۔ خیر بیچ میں وہ بات یاد آ گئی تھی کہ جس کے اندر روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے پاداش میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے رزق میں تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور کوئی حال ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عذاب نہیں، اس کو عذاب نہ سمجھے، کوئی اس کو عذاب نہ سمجھے۔ کیوں؟ رحمان اپنے مومنین پر کبھی عذاب نہیں بھیجتا، رحمان تو اپنے مومنوں پر بڑا شفیق بڑا کریم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تنبیہ ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، کسی طرح اس رب کو منوا لے وہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق بند ہو گیا۔ سنو قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق بند ہو گیا، انکم آنا بند ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان ٹھپ ہو گئی، مسئلہ ٹھپ ہو گیا، نہیں چل رہا ہے، تو اللہ خود ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بند تو اسی نے کیا، اب وہ اللہ کہہ رہا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، ارے تیرے پاس تھوڑا بہت ہے نا، 100 روپے تو ہیں تیرے پاس، 100 روپے میں سے تھوڑا سا میرے راستے میں صدقہ کر دے، میں اس صدقے کی برکت سے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، فرمایا سختی کے بعد آسانی کر دوں گا، بل روزی کو میں جاری کر دوں گا۔ دیکھو اللہ نے عمل بتایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سحر نہیں ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا ہے دنیا میں ایسے مسائل ہے، اس کا انکار نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے اور حضرت پر بہت سخت جادو ہوا، بعض صحابہ پر جادو ہوا، بعض صحابیات پر بھی ہوا، یہ مسئلہ ہے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ببابل ہاروت و ماروت، پہلے ہی پارے میں قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ 11ویں رکوع کے اندر اس کا پورا بیان کیا ہے، اور بھی چند جگہوں پر اس کا بیان کیا۔ اللہ کے حبیب نے اس کے اتارنے کے طریقے بھی بتائے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، اس کو پڑھو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سحر کو، جادو کو، مسائل کو، پریشانیوں کو، بدنظری کو دور کرے گا۔ یقیناً اس مسئلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی، اللہ کے نبی کی ذات پر بھی ہوا، لیکن ہر مسئلے میں یہی سوچنا چاہیے، ہر مسئلے میں کہ اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اور چلو ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کی کام کی ہے، تمہارے فائدے کی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر یہ خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا یا بیوی پر، بچے پر، فلاں پر کسی نے اس طرح کا مسئلہ کر دیا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ اوابین پڑھو، اوابین کی 6 رکعت پڑھو، اور 6 رکعت پڑھنے کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ سورت 100 مرتبہ پڑھو، آدھا گھنٹہ لگے گا،
अव्वाबीन पढ़ लो, ये सूरत 100 मरतबा पढ़ लो। फरमाया 2 बोतल पानी की ले लो, 100 मरतबा पढ़ने के बाद दोनों पर दम कर लो। 1 बोतल को कल शाम तक पी लो और 1 बोतल को गुस्ल में मिलाकर गुस्ल कर लो। फरमाया 21 दिन तक रोजाना अमल करो, अल्लाह तुम्हारे शहर जादू और जिन के असरात को खत्म कर देगा। बेहतरीन अमल है और मैंने जिन जिन लोगों को दिया अल्हम्दुलिल्लाह बरसों की परेशानी अल्लाह ने दूर कर दी। उसी में हजरत ने फरमाया तुम्हें यह लगता है कि मेरे कारोबार में इस तरह का मसला है, तुम यही अमल करो, अव्वाबीन के बाद 100 मरतबा पढ़ो, पानी पर दम करो और उस पानी को अपनी दुकान में छिड़क दो, अपने मकान में छिड़क दो, अपनी ऑफिस में छिड़क दो। इसके छिड़कने से अगर वाकईतन किसी का सहर टूना जादू होगा, हक़ ताला इसकी बरकत से उसको खत्म करके कारोबार में बरकत अता कर देगा। ये भी हजरत ने अमल बताया है, तो हम क्यों कुरानी अमल न करें? उसके हल के लिए हम क्यों कुरानी अमल न करें? अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए इतना बड़ा हल रखा है। हमें चाहिए कि इसी के जरिए से हम अपनी तिजारत को अल्लाह से मांगने वाले बने कि अल्लाह तेरे कुरान की बरकत से, तेरे कुरान की बरकत से अल्लाह मेरे मसाइल को भी हल कर दे, मेरे कारोबार के मसाइल को भी हल कर दे। तो फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, व क़ितालुहु कुफ्रुन, और मुसलमान से बिला वजह के लड़ना ये कुफ्र जैसा अमल हुआ। दूसरी रिवायत में हजरत अबी ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यरमी रजुलन रजुलन बिलफिस्क या बिलकुफ्र इल्ला इर्तद्दत अलैहि इल्लम यकुन साहिबुहु कज़ालिक। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना कि एक आदमी किसी को फासिक कहता है, किसी को काफिर कहता है, किसी को फला कहता है, किसी को फला कहता है, यानी इस तरह के बुरे कलिमात बोलता है। फरमाया अगर सामने वाला फासिक नहीं है, काफिर नहीं है, तो फासिक और काफिर कहने का जितना गुनाह होता है अल्लाह कहने वाले पर उसको डाल दिया करता है कि तूने उसको फासिक कहा, तूने उसको काफिर कहा, तूने उसको मलऊन कहा, तूने उसको जानी कहा, हालांकि वो नहीं है और तुमने ऐसे इल्जाम लगा दिए। फरमाया कि इस इल्जाम का गुनाह अपने ऊपर अल्लाह ताला डाल देता है। इसका नुकसान क्या होगा वो मैं बताऊं। शुर्राए हदीस ने, यह बुखारी शरीफ की रिवायत है, शुर्राए हदीस ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि जब मैंने किसी को कहा तू जानी है, हालांकि वो नहीं था, वो पाकबाज था, लेकिन मैंने उसको जानी कहा, तो जानी कहने का गुनाह मुझ पर आ गया। फरमाया अब एक वक्त आएगा कि हक़ ताला तेरी औलाद के अंदर जानी किस्म के बच्चे को पैदा करेगा। बिना वजह किसी पर इल्जाम न रखें, इस तरह की बातें न करें। किसी को काफिर कह दिया, किसी को फासिक कह दिया, किसी को मलऊन कह दिया, हमें क्या हक पहुंचता है कि हम इस तरह की बातें करें। आज ही बुखारी शरीफ में एक रिवायत गुजरी, हजरत इकबाल इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में कमजोरी आ गई थी, ज़ौफ़ बसर हो गया था। तो हजरत इकबाल अपने मोहल्ले के इमाम थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूलल्लाह मैं मोहल्ले का इमाम हूं, लेकिन बारिश जब चलती है और बहुत गिरती है तो मोहल्ले में पानी बहुत हो जाता है और मेरी आंखों की कमजोरी की वजह से मैं मस्जिद तक नहीं जा सकता हूं। तो क्या मैं ऐसी मजबूरी में जब पानी बहुत हो मस्जिद तक न जा सकूं अपने घर में नमाज पढ़ लूं? हज़रत ने फरमाया पढ़ लो। वैसे फराइज को तो मस्जिद ही में पढ़ना है, लेकिन अपनी कोई मजबूरी माजूरी है तो फिर इस सूरत में घर में भी इजाजत दी है। अलबत्ता नवाफिल को घर में पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। नवाफिल नमाजों को घर में पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इसके बड़े फायदे हैं। अगर हम नवाफिल को घर में पढ़ेंगे घरों में बरकत होगी, नवाफिल को घर में पढ़ेंगे घर में नूरानियत होगी, नवाफिल को घर में पढ़ेंगे हमारे मासूम बच्चे देखेंगे उनको आदत पड़ेगी, उनके दिलों में नमाज की अजमत पैदा होगी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मकानों में नवाफिल नमाज पढ़ा करो। सल्लू फी बुयूतिकुम वला तत्तखिदूहा कुबूरा, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो
اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کیوں؟ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، اگر تم بھی اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے مکان اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں رہا، برابر ہو گیا. ایک مطلب حدیث شریف. دوسرا مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اپنا گھر قبرستان میں مت بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں گھر بناؤ گے تو قبر کی ہیبت اور رعب ختم ہو جائے گا، وہ جو دبدبا ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تیسرا مطلب وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. تم قبر کو اپنے گھر میں نہ بناؤ، میت کو اپنے گھر میں دفن نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں دفن کرنے سے وہ رعب اور حیت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو قبرستان میں دفن کرو، اپنے مکان میں دفن نہ کرو. ہاں، نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہی دفن کیا جاتا ہے. یہ ہے تین مطلب اس حدیث شریف کے. اس میں پہلا مطلب جو ہے وہ راجح ہے. علماء نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جیسے مردے نماز نہیں پڑھتے تم بھی نماز نہیں پڑھو گے تو قبرستان اور مکان دونوں برابر ہو گئے. ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم ہے مزار علوم سہارنپور کے، حضرت نے ایک مطلب بڑا عجیب بیان کیا، لیکن وہ ان کی طرف سے فرمایا آنے والے مہمانوں کا اکرام کرو، کچھ چائے پانی کا پوچھو اور قبرستان مت بناؤ اپنے گھر کو کہ جیسے میت چائے پانی کا نہیں پوچھتے تم بھی نہیں پوچھو گے تو تمہارا گھر اور قبرستان برابر ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ مہمان جب آئے تو ان کو کچھ چائے پانی کا پوچھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ویسے ہی اس کو بھگا دو یا اتنا بڑا منہ لے کر بیٹھو تاکہ ویسے ہی ڈر کر کے وہ بھاگ جائے. یہ غلط طریقے. فرمایا اکرام مہمان ہونا چاہیے، لیکن خیر یہ تو ایک ضمنی مطلب تھا. پہلا مطلب ہی راجح ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو اطمینان ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں بہت کمزوری ہے، سیلاب اور پانی کی وجہ سے میں مسجد تک نہیں جا سکتا، اس موقع پر گھر میں نماز پڑھ لو. فرمایا بالکل پڑھ لو. تو حضرت اقبال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ بنانا چاہتا ہوں، وہاں برکتاً آپ آ کر 2 رکعت پڑھ دو گے؟ حضرت فرمایا ضرور آؤں گا. حضرت کا مزاج نہیں تھا کہ امیر کے وہاں جائے غریب کے وہاں نہ جائے، ایسا مسئلہ ہی نہیں. فرمایا ضرور آؤں گا. حضرت دوسرے ہی دن صدیق اکبر کے ساتھ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں فرمایا اتبان این اصلی، کہاں نماز پڑھ دوں؟ کہاں نماز پڑھ دوں؟ تیرے مکان میں. امام بخاری نے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ کسی کے مکان پر جاؤ تو چاہے تم استاد ہو، چاہے تم پیر ہو، چاہے تم بڑے ہو، اپنی نہ چلاؤ، صاحب مکان کی چلاؤ. حضرت سے بڑھ کر پیر کون، استاذ کون، لیکن اپنی نہیں چلائی. وہاں جا کر پوچھا کہاں نماز پڑھ دوں میں؟ معلوم ہوتا ہے صاحب مکان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھو، اپنی نہ چلاؤ. صاحب مکان تمہیں جہاں سلائے وہاں سو، جہاں نماز پڑھنے کو کہے وہاں پڑھو، اس لیے کہ مکان والے کو پتا ہے کہ پردے کا مسئلہ کہاں رہے گا. چاہے تم شیخ ہو، استاد ہو، سب کچھ ہو، لیکن اپنی نہیں چلانا چاہیے. آج کل کچھ لوگ ایسے ہی ہو گئے کہ گویا صاحب مکان کے گھر پہ پیر صاحب گئے کیا کہ پردے کے مسئلے بھی ختم ہو جاتے. نبی سے جب یہ مسائل ختم نہیں ہوتے تو امت سے یہ مسائل کیسے ختم ہو سکتے؟ بہرحال امام بخاری نے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ جب تم کسی کے مکان پر جاؤ اپنی نہ چلاؤ، ان سے پوچھو. این اصلی، جاتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہاں پڑھ دوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کو لے کر جاؤ اس کو مقدم رکھو. پہلے ام سلیم حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کی دادی ہے. انس فرماتے ہیں کہ میری دادی اماں نے حضور کو دعوت کی اور کچھ حلوہ ولوا بنایا تھا تو حضرت تشریف لے آئے. تو جاتے ہی حضرت نے فرمایا انس لاؤ کھانا. جاتے ہی فرمایا کھانا لاؤ. جو کچھ تھا وہ کھانا پیش کر دیا. جب حضرت نے کھانا کھا لیا تو حضرت نے فرمایا لاؤ مصلی لاؤ، میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں.
ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے ہم کو کھلایا ہم بھی تمہیں دعا دیں گے، لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ دو۔ انس فرماتے ہیں کہ ایک بہت پرانی چٹائی تھی گھر میں جو استعمال کرتے کرتے سیاہ کالی ہو گئی، میں نے جلدی جلدی صاف کیا، حضرت کے لیے رکھا، حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھ دی، ہم بھی پیچھے نفل میں کھڑے ہو گئے، میں اور میرا بھائی، اور میری دادی ملیکہ پیچھے کھڑی ہو گئی، اور حضرت کی اتباع میں ہم نے 2 رکعت پڑھ لی۔ علماء نے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ ملیکہ نے حضرت کو بلایا تھا کھانے کے لیے تو جاتے ہی کھانا مانگا، اور اتبان نے بلایا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو جاتے ہی نماز کا مسئلہ۔ معلوم ہوتا ہے کسی کے مکان پر جاؤ تو مقصد کو پہلے سامنے رکھو، جہاں چاہے کھانے کی عادتیں نہ بنایا کرو، جہاں جاتے ہیں کھانے کی عادت۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ کھانے ہی کے لیے جیتے ہیں، کھانے کے لیے نہ جیا کرو، جینے کے لیے کھاؤ، فرق ہے۔ کھانے کے لیے انسان کھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، کھانے کی صفت یہ تو حیوان کی ہے، جانوروں کی صفت ہے۔ اب میں جب سنتا ہوں کہ ہمارا سورت کا نوجوان فاؤنٹن ہوٹل تک کھانے جاتا ہے صرف، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، 3 گھنٹے جانے کے، 3 گھنٹے آنے کے، 6 گھنٹے اس نے برباد کیے۔ مالک نے اگر قیامت میں ایک ہی رات کا سوال کر لیا کہ یہ 6 گھنٹے کا حساب لا تو میرا جوان نہیں دے پائے گا۔ میں نے تجھے یہ قیمتی زندگی دی تھی، یہ تو نے کہاں لگائی؟ اگر انہی 6 گھنٹے کا حساب لے لیا تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے، مقصد کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح پہنچے، اینا وسلم کا نماز پڑھ دو، فرمایا یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھ دیجیے۔ حضرت نماز پڑھی تو جن صحابہ کے وضو تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بزرگ جب ہمارے وہاں آتے ہیں تو محلے والے سب جمع ہو جاتے، تو وہاں بھی جب حضرت تشریف لے گئے تو محلے والے سب آ گئے۔ اب حضرت تو نماز پڑھ رہے تھے، جن لوگوں کی وضو نہیں تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ باتیں کر رہے تھے۔ اس محلے میں ایک صحابی رہتے تھے، مالک ابن دخشن رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابی، ان کو پتہ نہیں تھا حضرت آنے والے ہیں، اور حضرت تو اچانک آ گئے تھے تو پتہ بھی نہیں تھا، تو یہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ باتیں کرنے لگے کہ پورے محلے کو لوگ آ گئے، مالک ابن دخشن نہیں آیا، تو کسی دوسرے صحابی نے کہا وہ تو منافق ہے، حضور سے محبت نہیں رکھتا، وہ منافق ہے۔ حضرت نماز میں سن گئے، سلام پھیرنے کے بعد حضرت نے فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سنا، کیا مالک اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا، محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟ اور جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر رکھا ہے، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ حضرت نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی کہ صرف کسی بات کے ظاہر کو دیکھ کر کسی پر اس طرح کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ ہمیں بھی تعلیم دی کہ اس طرح کی ذرا سی بات کو سن کر کسی کے اوپر اس طرح یہ منافق، یہ کافر، یہ فاسق، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم نے کسی انسان کو کسی جوا کھیلنے والے کے ساتھ دیکھا، یہ بھی ایسا ہی ہوگا، لو فتوا لگا دیا ہم نے، یہ بھی ایسا ہی۔ ہمیں کیا معلوم کہ وہ اس کو سمجھانے کے لیے گیا ہو۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے آپ کے سوانے میں۔ دہلی کے چاندنی چوک میں ایک فاحشہ بدکار عورت تھی، اور اس کے پاس کوئی ایرے گہرے نہیں جا سکتے تھے، مالدار لوگ جاتے تھے۔ ایک نائٹ کے اس زمانے میں 500 روپے، اس زمانے میں جو آج 50,000 کے برابر، اور اس کے لیے لسٹ چلتی تھی اس کے سیکرٹری کے پاس۔ حضرت اسماعیل شہید نے بھی نام لکھوا دیا، اتنا بڑا ولی ایک کامل نام لکھوایا کہ میں بھی جاؤں گا، اور 500 فیس جمع کرا دی۔ جب حضرت کا وہ دن آیا جس رات میں جانا تھا، تو جنہوں نے دیکھا شور ہو گیا کہ مولانا وہاں جا رہے۔ بہرحال لوگوں کے ذہن
کہ کہاں جا رہے مولا؟ لیکن مولانا گئے. اس کے بعد کہا بہن دیکھو تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان لڑکی تھی. فرمایا میں نے تمہاری فیس بھر دی اس لیے آج کی رات تم میرے تابع ہو. فرمایا جی. فرمایا جیسے میں کہوں ویسے کرو گی؟ کہا ضرور. کہا پہلے کلمہ پڑھو. تو ان کو کلمہ صحیح پڑھا. فرمایا وضو کرو. فرمایا مجھے نہیں آتا. کہا میں کرتا ہوں ویسے کرو. وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھو. تو حضرت آگے کھڑے ہو گئے وہ پیچھے. کہا جیسے میں کروں ویسے تو کرتی رہے. نماز پڑھی. حضرت نے نماز کے بعد دھارے مار کر دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس حد تک لانا اسماعیل کا کام ہے، آگے اس کے قلب کو بنانا تیرا کام ہے. بس صبح کیا ہوئی کہ وہ عورت پاک دامن ہو گئی اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور توبہ کر لی زندگی بھر کے لیے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو شرابی کے پاس دیکھ کر یہ سمجھنے کہ یہ بھی ایسے. ہمیں کیا پتا کہ وہ اس کو سمجھانے کے لیے گیا ہے، وہ اس کی تبلیغ کے لیے گیا ہے، وہ اس کو منانے کے لیے گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ کسی کے اوپر اس طرح کے الزام اور اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. اللہ جل شانہ اس طرح کے جملوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ایک بچہ ہے محمد عمر جس کا آپریشن ہوا ہے ٹرانسفر کا. اللہ تعالیٰ اس کو شفائے دائم عاجلہ نصیب فرمائے اور آپریشن میں خوب کامیابی اور اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. یہ برودا سے کچھ احباب یہاں تشریف لائے ہیں. انہوں نے ایسے علاقے میں مکتب شروع کیا ہے جہاں جہالت ہے، گمراہی ہے اور ایسے لوگ بستے ہیں کہ جن میں دین نام کا شعور نہیں ہے. ایسی جگہ پر کچھ علماء نے، کچھ ذمہ داروں نے مل کر آپس میں وہاں مدرسہ شروع کیا اور ماشاءاللہ اس کی فیس جو آتی ہے وہ قریب 8,000 روپے اور خرچہ جو ہے ماہانہ مہینے کا وہ 20,000 روپے ہے. تو وہ وہاں کے جو نوجوان ہیں جو تاجر ہیں، تجارت جیسے آپ لوگ ہیں، تو وہ نوجوان جو ہے اپنی تجارت کا ایک حصہ نکال کر کے اس میں چلاتے رہتے ہیں. اب انہوں نے وہاں اس مکتب کو بنانے کے لیے ایک جگہ خریدی ہے جس کی قیمت قریب 25 لاکھ روپے ہے. تو یہ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہی برودا اپنے قریب ہی ہے. ان کو یہ زمین لے لی ہے، اس کے پیسے دینے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کے اندر للہ رقم سے مدد فرمائیں. حق تعالی اس کے بدلے میں آپ کو، ہم کو، سب کو جزائے خیر عطا کرے گا. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے کتاب کے اتارنے والے، اے انبیاء کو بھیجنے والے، اے ہماری جانوں کے مالک، اے اللہ ہمارے مکانوں کے مالک، زمین و آسمان کے مالک، ساری کائنات کے مالک، اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اللہ ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما. جائز تمناؤں کو پوری فرما. ہماری حاجتوں کو پورا فرما. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرما. اللہ اور اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اللہ آپ اس کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ آپ اس کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. الہ العالمین ہمارے اس آنے والے پورے مجمع کو جو تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں دورہ دورہ آتا ہے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ بہت سو کی روزی رکی ہوئی ہے. اے مالک، اے روزی کھولنے والے اللہ، اے رزاق، اے ذو القوت المتین، اے فعال لما یرید، اے پتھروں کے اندر چوٹیوں کو روزی پہنچانے والے مولا
آپ ان سب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دیجیے، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آصف سحر اور ٹونا جادو سے اور بد نظری سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پریشان کن حالات سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرغومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام عورتوں کی زندگیوں میں پاکیزگی کی طہارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہماری بیویوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بچوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما، ہمارے دوست و احباب کو بھی معاف فرما، ہمارے متعلقین کو بھی معاف فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔